اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر یہ موقع مرحمت فرمایا کہ ہم ہفتہ وار اس نشست میں حاضر ہو کر اللہ اور اس کے محبوب رسول کا ذکر خیر کرنے کی سعادت عظیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھی اعزاز نصیب آ رہا ہے کہ نبی رحمت کی بارگاہ میں انسان کے براہ راست پہنچنے کا جو سبب درود پاک ہے، اس عنوان سے منعقد اس محفل میں اللہ رب العزت نے ہمیں حاضری کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ میں طاہر آپٹیکلز جن کے توسط سے یہاں حاضر ہوا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام احباب کا کہ جنہوں نے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ ابتدائی گفتگو میں جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا وہ سورہ انفال کی 134 نمبر آیت کا ایک حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، یہ کہ جو میرے ولی ہیں وہ صاحب تقوی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے ساتھ تقوی کی صفت کو خاص کیا۔ مطلقاً اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ تقوی کو بیان کیا۔ دیکھیں، جب مطلق کسی چیز کو رکھا جاتا ہے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اگر عام لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو اللہ رب العزت نے ولی کی زندگی کے ہر گوشے کو تقوی کے ساتھ خاص کر دیا۔ آپ ولی کی زندگی کا وہ لمحہ دیکھیں جب وہ رحم مادر میں تھا تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، وہ تب بھی صاحب تقوی تھا۔ وہ رحم مادر سے آغوش مادر میں آیا، فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا ولی تب بھی صاحب تقوی تھا۔ وہ دنیا کی زندگی میں آیا، فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، میرا ولی تب بھی صاحب تقوی تھا۔ وہ دنیا کی زندگی گزار کر برزخی زندگی میں گیا، فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، یہ میرا ولی تب بھی صاحب تقوی تھا۔ یعنی مطلق کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ولی کی ساری حیات پر اور اس کے کل وجود پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، مطلق کو سمجھنے کے لیے مثال دیتا ہوں۔ میں کہوں یہ سامنے والا گھر آصف بھائی کا ہے، ان سے پوچھوں کہ یہ سامنے والا گھر آپ کا ہے، وہ کہیں جی یہ گھر میرا ہے۔ اب میں ان سے دوسرا سوال کروں کہ اس گھر میں جو دروازہ لگا ہے وہ بھی آپ کا ہے، جو گھر میں داخل ہونے کے بعد صحن آتا ہے، صحن کی چھت پر جو پنکھا ہے وہ بھی آپ کا ہے، جو چراغاں کی گئی ہے، جو لائٹنگ کا اہتمام کیا گیا ہے وہ بھی آپ کا ہے۔ تو سننے والا میری عقل پر حیرت کرے گا کہ جب کہہ دیا یہ گھر ان کا ہے تو اس گھر کی ہر شے ان کی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ولیوں کے ساتھ مطلق کا تقوی کا لفظ اس لیے بیان کیا کہ یہ مطلق ان کی ساری حیات پر دلالت کرتا ہے۔ اب اگر بندہ ناچیز اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزارے، اپنی ساری زندگی معصیت میں گزارے، اور اس گناہوں میں لتڑی پڑی زندگی کو دور کرنا چاہے اور صاف اور پاک کرنا چاہے،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، میرے ولی کی خدمت میں آ جاؤ، یہ میری بارگاہ سے تقوی کا لباس مطلق پہن کر آیا ہے، تم اس کے پاس آؤ گے اور اس کے پاس آنے کی برکت سے جو تمہاری ساری زندگی گناہوں سے بھری پڑی تھی، میں اس کی قربت کے سبب تمہاری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، ولی اس مقام میں تقوی پر متمکن ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے ولایت کا وہ لباس پہن کر آتا ہے کہ اگر بندہ اپنی ساری زندگی بھی گناہوں میں گزار کر آئے اور ولی کے دروازے پر دستک دے تو اللہ نے اسے ایسا لباس تقوی کا عطا کیا ہوتا ہے کہ اس کی برکت سے ہر گناہگار کی زندگی میں تقوی کا نور روشن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا فائدہ صرف ولی کی حیات تک نہیں رہتا، مطلق کا فائدہ یہ ہے کہ ولی دنیا سے چلا جائے اور کسی کے دل میں تڑپ اور طلب مولا کی پیدا ہو، وہ اس کے در اقدس پر حاضر ہو، تب بھی اللہ رب العزت اس مقام تقوی پر متمکن ولی سے نسبت کی وجہ سے اس گناہگار کو تقوی کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین مکرم، میں نے آپ سے کہا کہ ولی زندگی کے کسی گوشے میں بھی تقوی سے خالی، یہ اللہ رب العزت نے اسے ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ رحم مادر میں ہو تب بھی صاحب تقوی ہوتا ہے، آغوش مادر میں آئے تب بھی صاحب، یعنی اس کی زندگی میں تقوی کسی لمحے بھی اس سے دور نہیں۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جریج راہب کی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے کہ اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، اس کا نام جریج تھا، وہ بڑا متقی پرہیزگار شخص تھا۔ اس کے علاقے میں کسی فاحشہ عورت کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس عورت سے پوچھا گیا بتا اس بچے کا باپ کون ہے؟ جب اسے کوئی جواب نہ بن سکا تو اس نے کہہ دیا کہ وہ جو راہب جریج ہے نا، وہ اس بچے کا باپ ہے۔ اب ہمارے یہاں ولی کا، پیر کا، متقی شخص کا ایک خاص کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ بڑا عبادت گزار ہے۔ اب ہمیں اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو جو ہمارا عمل تھا بنی اسرائیل کے لوگوں کا بھی وہی عمل تھا۔ کریم آقا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اس راہب کے پاس آئے۔ اب یہاں میرا وجدان کہتا ہے کہ کسی نے آ کر اس کی داڑھی پکڑی ہوگی، کسی نے آ کر اس کا گربان پکڑا ہوگا، کسی نے آ کر اس کو لتاڑا ہوگا کہ تو ہمارے سامنے پیر بنتا ہے، ہمارے سامنے مرشد بنتا ہے، ہمارے سامنے متقی بنتا ہے، ہمارے سامنے تارک دنیا بنتا ہے، اور پس پردہ حقیقت یہ ہے کہ تو بند کمرے میں زنا کرتا ہے، اور اس زنا سے پھر بچہ پیدا ہوا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے جریج سے آ کر پوچھا تو جریج پریشان نہیں ہوا، ان لوگوں کو اس فاحشہ عورت کے دروازے پر لے کر آیا، دستک دے کر اندر داخل ہو گیا، اور وہ عورت جو اپنے بچے کے پاس کھڑی تھی اس کے پاس آ کر بچے سے پوچھتا ہے بتا تیرا باپ کون ہے۔ اب عقل مندی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لوگ حیران ہوئے ہوں گے کہ کل بچہ پیدا ہوا ہے اور جریج اس بچے سے آ کر کہتا ہے بتا تیرا باپ کون تھا۔ بھائی نومولود بچے بھی کلام کرتے ہیں، لوگ پریشان ہوئے ہوں گے، جریج عقل کو ہاتھ مار، پوچھنا ہے تو اس کی ماں سے پوچھ، وہ بتاتی ہے کہ اس کا باپ تو ہے۔ جریج پریشان نہیں ہوا، کریم آقا فرماتے ہیں بچے سے پوچھتا ہے بتا تیرا باپ کون ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں، وہ بچہ بولتا ہے جریج میرا باپ نہیں ہے، اسی محلے میں فلاں جگہ پر بکریاں چرانے والا چرواہا میرا باپ ہے۔ سامعین مکرم، تقوی انسان کو یہ معیار ولایت عطا کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی لمحہ آ جائے وہ اپنے مولا سے جدا نہیں ہوتا ہے، اس کی فکر میں خوف نہیں آتا ہے، اس کی سوچ میں پریشانی نہیں آتی، وہ حزن اور خوف کی کیفیات سے بالا ہو کر اپنے رب کا اس حال میں ہو جاتا ہے کہ رب ساری کائنات کو اس بندے کا مطیع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، تم میرے ولی کی زندگی کا کوئی گوشہ دیکھو گے، اس کی نسبت کے ساتھ
کسی کو دیکھو گے تمہیں وہ ولی بھی صاحب تقوی نظر آئے گا، اور جس کی نسبت اس ولی سے ہوگی وہ بھی صاحب تقوی نظر آئے گا۔ سامعین مکرم، بغداد شہر ہے، مطلع ابر آلود ہے، لوگوں کو نہیں پتا 29 روزے گزرنے کے بعد آج کی رات چاند ہے اور صبح عید ہے، یا چاند نہیں ہے اور صبح روزہ ہے۔ لوگ پریشان ہیں، چاند نظر نہیں آ رہا، بغداد شہر ہے۔ لوگوں نے نماز عشاء ادا کی، دیگر عبادات کے بعد وہ گھر چلے گئے، صبح سحری کی، نماز فجر ادا کی، اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد سیدہ کے دروازے پر آئے۔ سیدہ ام الخیر یہ والدہ ہیں شیخ ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ آپ کے دروازے پر آ کر دستک دیتے ہیں کہ سیدہ بتلائیے آج نماز فجر کے بعد عبد القادر نے آپ کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ عبد القادر نے آپ کا دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ سیدہ فرماتی ہیں بغداد کے لوگوں، آج نماز فجر کے بعد عبد القادر نے میرا دودھ پی لیا ہے۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی، جنہیں ساری رات تلاش کرنے کے بعد بھی، دیدے پھاڑ کر دیکھنے کے بعد بھی چاند نظر نہیں آیا تھا۔ سیدہ ام الخیر کا یہ جملہ سننا تھا، سارا بغداد اپنے گھروں کو لوٹ گیا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگا اور گھر میں جا کر نماز عید کی تیاری کرنے لگا۔ کیوں کہ سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو اس حال میں تقوی کا لباس عطا کیا تھا کہ آپ رحم مادر، آغوش مادر میں تھے، اور رمضان کا چاند طلوع ہونے سے غروب ہونے تک آپ صبح سحری سے لے کر افطاری تک والدہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے، والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اگر آج کسی کو یہ معاملہ سمجھ نہیں آتا اور اسے قرآنی مفاہیم کی روشنی میں مطلب سمجھ نہیں آتا، تو میں اسے نشان کے طور پر ایک چیز بتلاتا ہوں کہ لوگوں، نبی رحمت صحابہ کے دامن میں موجود ہیں اور صحابہ نبی کے دامن سے وابستہ ہیں۔ نبی صحابہ کو بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک راہب تھا، جریج اس کا نام تھا، جب فاحشہ نے اس پر تہمت لگائی تو اس کی گواہی کے لیے نومولود بچہ بول پڑا، تو لوگوں، نبی رحمت صحابہ کی مجلس میں صحابہ کو اس ولی جریج کی کرامت سنا رہے تھے، حالانکہ صحابہ نے اس سے بڑے بڑے معاملات دیکھے تھے۔ صحابہ نے تو پنگھوڑے میں مصطفیٰ کریم کی انگلیوں سے چاند کا دو پارا ہونا دیکھا تھا، چاند کا نبی کا کھلونا بنتے ہوئے دیکھا تھا، نبی رحمت جہاں سے گزرتے تھے پتھروں کا سلام پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، نبی رحمت جس شجر کے پاس سے گزرتے تھے اس شجر کا نبی پر سلام پڑھنا دیکھا تھا۔ غزوات میں صحابہ کا پانی ختم ہو جاتا، وہ لوٹا لے کر آتے، نبی رحمت اپنی مبارک انگلیاں اس لوٹے میں رکھتے، سارا لشکر پانی پیتا، سارے جاندار پانی پیتے، صحابہ وضو کرتے، غسل کرتے، کھانا اس پانی سے پکاتے، لیکن لوٹے میں پانی ختم نہیں ہوتا تھا۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں صحابہ نے وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ استن حنانہ جو نبی رحمت کے وجود سے مس ہوتا تھا، نبی رحمت کی جدائی میں اونٹنی کے بچے کی طرح بلک کر روتا تھا۔ صحابہ نے تو بڑے بڑے مناظر دیکھے تھے، علی کے لیے سورج کا پلٹ آنا دیکھا تھا، نبی رحمت کے اشارے پر دیگر مناظر دیکھنے والے وہ اصحاب کہ جنہوں نے نبی کا صفحہ معراج دیکھا تھا، ان کے سامنے حضور اس جریج راہب کی کرامت کیوں بیان کر رہے تھے؟ دراصل نبی سمجھانا چاہتے تھے کہ میری امت میں لباس تقوی پہن کر اللہ کی بارگاہ سے جو صاحب تقوی ولی آئیں گے اور ان کی زندگی میں ایسے معاملات رونما ہوں گے، 14ویں صدی میں بعض لوگوں کے ذہن میں اشکال پیدا ہو جائے گا، انہیں پریشانی لاحق ہو جائے گی، تو کریم آقا اس جریج راہب کی کرامت بتا کر لوگوں کو
یہ خبر دے رہے تھے کہ جب بنی اسرائیل کے ولیوں کے لیے بچے بول سکتے ہیں تو پھر میری امت میں میری پشت انور کے نور سے، علی و فاطمہ کے خون کے میلاد سے، حسن اور حسین کی اولاد سے جو عبد القادر آنے والا ہے، لوگوں پھر اس کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، ہر ولی صاحب تقوی ہے، مقام میں تقوی پر متمکن ہے، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی تقوی سے خالی اور عاری، وہ ہر حال میں صاحب تقوی رہے گا، وہ رحم مادر میں ہو۔ اب جسے یہ بات سمجھ آ گئی نا، اسے پھر یہ سوچنے کی حاجت نہیں ہے کہ بچہ مکتب میں جائے اور قاری کہے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ بسم اللہ کے بعد 17 سپارے سنا کر آ جائے، تو جسے مقام تقوی سمجھ آ جاتا ہے پھر اس کی عقل کھنکتی نہیں ہے کہ وہ بچہ جسے قاری بسم اللہ پڑھنے کے لیے کہتا ہے اور وہ 17 سپارے سنا کر آ جاتا ہے۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ ولی رحم مادر میں بھی ولی تھا اور اس ولی کی ماں کو 17 سپارے یاد تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو تقوی کا لفظ ہے اس سے مطلق اس لیے بولا کہ اپنے ولیوں کو اس نے عالم ارواح سے مقام تقوی عطا فرما دیا، اور ولی جب دنیا کی زندگی میں آیا تو اسی لباس تقوی کے ساتھ آیا۔ اب آپ اس کے اٹھنے اور بیٹھنے میں، اس کے کلام کرنے میں، اس کے سکوت میں کوئی سکم نہیں دیکھ سکیں گے، وہ اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ سے تقوی کا لباس پہنے ہوئے ہوگا۔ یہ مختصر سے وقت میں جو باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا میں نے وہ کی۔ یہ بات بیان کرنے کا ایک مقصد تھا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں المیہ یہ ہے کہ ہم نے اولیاء کاملین کی حیات کو کرامات سے عبارت کر رکھا ہے۔ کس سے عبارت کر رکھا ہے؟ اس بر صغیر پاک و ہند میں تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پیروں کی کرامتوں کے علاوہ نصیحتیں نہیں ملتی، یعنی ہمیں کسی ولی کی ولایت کا اگر پتہ چلتا ہے تو یہی خبر ہوتی ہے کہ جی اس کی فلاں معاملے میں کرامت ظاہر ہے اور فلاں معاملے میں بھی وہ بڑا صاحب کرامت ولی اور بزرگ ہے۔ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ولی کی زندگی کو کرامات سے نہیں تقوی سے عبارت کر رکھا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ جب اولیاء کاملین کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوں گے تو آپ کو بھی خبر ہوگی کہ ولی کی زندگی میں کرامت یہ اللہ کی عطا تھی، اور ولی کی زندگی کا شعار وہ اللہ کی عطا تقوی تھا۔ آپ دیکھیں شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زندگی میں پہلی موٹیویشن وہ کسی کرامت کا ظہور نہیں تھا، وہ آپ کی والدہ کی نصیحت تھی کہ بیٹا عبد القادر زندگی میں کبھی جھوٹ۔ عرفاء نے لکھا کہ آپ کی عمر مبارک 8 برس تھی، بعض نے 14، بعض نے 16 برس لکھی، کہ جب آپ اپنے گھر سے زانوِ تلمس طے کرنے کے لیے بغداد کی جانب چلے اور راستے میں آپ کو 60 ڈاکوؤں نے یا 40 ڈاکوؤں نے آن روکا اور قافلے میں سب کی تلاشی لینا شروع کی، اور تلاشی لینے کے بعد 3 سے 4 مرتبہ آپ کی تلاشی لی گئی لیکن انہیں کوئی چیز نہ مل سکی۔ انہوں نے جب ایک طریقہ واردات ہوتا ہے، جب سب کو چیک کر لیتے ہیں پھر کہتے ہیں بھائی کسی کے پاس کوئی شے ہے تو دے دو، ہمیں کچھ ملا تو بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ انہوں نے بچہ سمجھ کر آپ کی بات کو سنا انسنا کر دیا۔ جب آگے جانے لگے آپ نے پھر روک کر فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں۔ انہوں نے پھر بات سنی انسنی کر دی کہ بچہ ہے، ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ نے انہیں روک کر اپنی جیب کا نچلا حصہ دکھایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ پھر آگے کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہے۔ سامعین مکرم 8 سال کی عمر ہے اور تقوی کی کیفیات اور رب کی بارگاہ سے عطا کا عالم یہ ہے کہ وہ مال جس کی حفاظت شرعی طور پر کرتے ہوئے اگر عبد القادر جیلانی اپنی زبان سے جھوٹ بھی کہہ دیتے تو وہ شرن جائز ہوتا، وہ جھوٹ نہیں کہلاتا۔
کیونکہ آپ اپنا مال بچا رہے تھے، لیکن آپ نے شریعت میں جو اللہ رب العزت نے آپ کو ہیلا عطا کیا تھا آپ نے وہ استعمال نہیں کیا، بلکہ کم عمری میں جو اللہ نے تقوی عطا کیا تھا وہ استعمال کیا۔ اور اپنی اس کم عمر زندگی میں بھی فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، کہ لوگوں تم اس بات پر حیران ہوتے ہو کہ میں تمہیں اپنی جیب کا اندرونی حصہ دکھا کر 40 دینار دیتا ہوں، تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے تقوی کا لباس عطا کیا۔ سامعین مکرم، آج ہم لوگوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ رب العزت کے اس ارشاد پاک کے مطابق گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے۔ اللہ ماشاء اللہ وہ والدین ہوں گے جو اپنے بچوں کی تربیت اس سطح پر کرتے ہیں کہ کم عمری سے انہیں جھوٹ نہ بولنے کی ترتیب دیتے ہیں یا ترغیب دیتے ہیں۔ نہیں، ہمارے استاد صاحب ایک بات کرتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کو اسکول لے کر جاتا ہے صبح، تو اسی بچے کو اسکول لے جاتے ہوئے راستے میں 4 سے 5 مرتبہ سگنل توڑتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بچوں کے تعلمی معاملات میں، تعلیمی کیریئر میں جو ابتدا ہو رہی ہے وہ قانون کی عدولی کی صورت میں ہو رہی ہے۔ پھر جب بچہ اسکول سے پڑھ کر واپس آتا ہے اور دروازے پر کسی سائل کو کھڑا دیکھتا ہے اور اندر آتا ہے تو ماں دروازے پر کھڑی ہو کر کہتی ہے اس کو بول دے تیرا باپ گھر میں نہیں ہے۔ بچہ بول کر آتا ہے باپ گھر میں نہیں ہے، جب گھر کے اندر داخل ہوتا ہے باپ ٹی وی لانچ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں وہ 0% نظر آتے ہیں۔ کتنے %؟ اور یہ ابدی حقیقت ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر اپنے لیے جن راہوں کا تعین کیا ہے وہ راہیں قرآن اور اسلامی فکر کی راہیں نہیں ہیں۔ وہ لفظ میرے منہ میں تھا کہ وہ راہیں شیطان کی متعین کردہ ہیں، لیکن میں نے آپ کا ادب اور لحاظ کرتے ہوئے، کیونکہ میں خود آپ خود ہم سب ان کاموں میں ملوث رہتے ہیں اور چاہتے نہیں ہیں کہ اس طرح سے اپنی اصلاح کا کوئی دائرہ شروع کر سکیں۔ حالانکہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر مفلسی کی زندگی گزارو گے تو یہ زندگی انبیاء نے گزاری ہے، اولیاء نے گزاری ہے، صلحاء نے گزاری ہے، شہداء نے گزاری ہے۔ حکم یہی تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کسی بات کی کمی یا کجی، کسی بات میں تمہارے لیے مشکلات، پریشانی، مصائب، آلام دروازہ کھولتے ہیں تو تم اس دروازے کو کھول کر سینے سے لگاؤ، لیکن اس تقوی کی نعمت سے دور نہ جاؤ۔ تو اللہ پاک ہمیں تقوی کی نعمت کے ساتھ اپنا رشتہ استوار کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان